ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما تبين بصيرك. سبحان الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ ایک بہادر و سلام خصوصیت کائنات حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اور قیامت آنے والی آپ کی جمیع آل اور اولاد کی خدمت میں جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے بھی نعمت ایمان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس خوبصورت خطبہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت انعقاد پر میں ہونے والا کی بستی کی عظیم و شاہان رسول غلام رسول جناب عالم عزیز صاحب عبدالبہی صاحب حافظ تنویر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے جملہ منتظمین اور معاونین سب کی کاوشوں کو ہدیہ تعظیم تقریب پیش کرتا ہوں، اور جن کو علماء نے ان کی سرپرستی کی، خصوصاً سادات کرام جنہوں نے اپنی شفقتوں کا ہاتھ ہمیشہ ان کے اوپر رکھا، جناب عزت اللہ پیر طریقت پیر سید بشیر علی شاہ صاحب، پیر سید مزمل علی شاہ صاحب، پیر سید ناصر علی شاہ صاحب، پیر سید اعجاز علی شاہ صاحب، پیر سید شفقت علی شاہ صاحب اور دیگر تمام جمیع سادات کرام، سب لوگ لائے کے تحسین ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مالک مولا آپ سب کی صحبت کرو، آقا کریم اسلام کی بارگاہ بتمام کمال قبول فرمائے۔ سامعین لگا وقت اور ہمارے پاس بہت محدود ہے، اس لیے کہ یہ جلسہ ولادت میں 27 نومبر 2019 کو انعقاد پذیر ہوا ہے۔ بیانات مجھے ساتھیوں نے مختلف طرح کے عنوانات بتائے، تو میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں سمندر کو کھلنے میں بند کیا جائے اور سب احباب کی دلجوئی بھی ہو، جو سننا چاہتا ہے اس کو اس کے مزاج کی خوراک بھی مل جائے، اور ہم اپنے وقت پر
11:59 سے پہلے اس مجلس کو تمام بھی کر دیں. اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ توجہ زیادہ اس لیے چاہیے آپ کی، کیونکہ سفر بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ اب آپ کو معلوم ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں اس کے باوجود اپنے وقت پہ 8 بجے 7:30 8 بجے یہاں پہنچ گیا تھا. تو میں بلا تمہید اب اپنی گفتگو شروع کروں گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا. واختلاف اللیل والنہار، اور زمین و آسمان کے اختلاف کو بھی اللہ نے بنایا. لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا دن اور رات کا اختلاف ہو، اللہ کی ذات فرما رہی ہے لآیات لأولی الالباب. لآیا کہتے ہیں نشانی کو، اللہ کی آیت کو. لأولی الالباب فرمایا یہ اختلاف لیل و نہار یہ ایک اللہ کی آیت اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے ملنے والی عقل کی صلاحیت رکھتے ہیں. بڑی توجہ طلب ہے یہ بات کہ زمین و آسمان کی تخلیق بھی سمجھ نہیں آ سکتی اور دن اور رات کے اختلاف سے بھی بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ شخص اولی الالباب کے پیمانے پہ پورا نہیں اترے گا. کہ جس کو اللہ عقل مند کہنا چاہتا ہے، جب تک ہم عقل کی اور شعور کی اس وادی میں نہیں جائیں گے، جیسا اللہ کے ہاں عقل مند متصور ہوتا ہے، جب تک ہم ویسے باشعور اور باعقل نہیں ہوں گے. اللہ کی ذات فرما رہی ہے میرے بندو، نہ تمہیں میری کائنات کی تخلیق کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ تمہیں میری کائنات کے دن اور رات میں جو اختلاف ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے لیل و نہار کے اختلاف کو سمجھنے کے لیے بندے کا عقل مند ہونا ضروری ہے. اب آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اس لیے کہ آپ نے زندگی بھر خطابات محبت اور عشق پہ سنے. آپ نے محبت اور عشق کی بولی بولتا ہے، عقل پہ آپ نے کبھی خطاب نہیں سنا ہوگا. میں نے وہ آیت پڑھی ہے جس میں مضمون اہل عقل کے لیے. اب بڑی توجہ سے اس کو سمجھیں اس بنیاد کو. ہمارے ہاں اختلاف اس کو کہا جاتا ہے جس میں ایک بندے کی زبان دوسرے بندے کی پگڑی اچھال دے. اختلاف ہم اس کو کہتے ہیں جہاں ایک بندہ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے. ہمارے یہاں بڑی بڑی توجہ اسپیشل مذہبی طبقے کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں اختلاف فکر و نظر اس کو کہتے ہیں کہ بندہ دوسرے کو جینے کے قابل نہ چھوڑے، اس کی ماں بہن ایک کر دے. ہمارے یہاں اختلاف دھنگا و فساد کو کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے اور ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کو، وہ زمین پہ فساد برپا کرنے کو اختلاف کہا جاتا ہے. وہ جی جھگڑا ہو گیا، جی بندے زخمی ہو گئے، بندوں میں اختلاف تھا. یہ جملہ قرآن مجید کی روح سے بولنا غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے اہل عقل کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اختلاف کو سمجھنا ہو تو میری دن اور رات کو سمجھو. دن رات کے مخالف ہے، رات دن کے مخالف ہے. رات اندھیرے سیاہی اور تاریکی کو پسند کرتی ہے، دن اجالے اور روشنی کو پسند کرتا ہے. ازل سے یہ اختلاف آ رہا ہے، لیکن نہ کبھی رات دن کے راستے میں رکاوٹ بنی،
نہ کبھی دن رات کے راستے میں رکاوٹ بنا. دونوں اپنی اپنی فکر، اپنے اپنے اسلوب، اپنے اپنے دائرے اور اپنے اپنے رستے پہ چل رہے ہیں. رات بھی کائنات کو فیض عطا کر رہی ہے، دن بھی دنیا میں روشنیاں بانٹ رہا ہے. اختلاف چل رہا ہے. روز ہماری آنکھیں تکتی ہیں، صبح کو بھی، شام کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی. کبھی دن اور رات کا ٹکراؤ نہ ہوا. پتہ یہ چلا ہے اہل عقل، اللہ تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہے جہاں اختلاف ہوگا وہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں اختلاف نہیں، فساد فی الارض ہوگا. اس لیے اہل عقل کو سمجھایا اختلاف کرو، فساد نہ کرو. اختلاف رکھو، فساد نہ رکھو. اور اس فرق کو سمجھو لوگو، اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے اور اختلاف کے بارے میں کہتا ہے اہل عقل یہ اختلاف میری آیت ہے، میری قدرت کی نشانی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اختلاف، باقی سارے معاملات میں ہم اختلاف برداشت کرتے ہیں. بھئی بڑی توجہ طلب لوگ تھا. زندگی کے ہر معاملے میں ہم اختلاف پسند ہیں، لیکن دین محمدی کے اندر ہم اختلاف پسند نہیں، فساد پسند ہے. بھئی میرے جملے کو سمجھنا لوگوں. مذہبی طور پہ کوئی بندہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں چل بھائی سیدھا دین سے خارج باہر. کسی دوسرے نہ مسلک کی گنجائش آپ کے ہاں، نہ کسی دوسرے فرقے کی گنجائش آپ کے ہاں، نہ کسی دوسری جماعت اور تحریک کی گنجائش آپ کے ہاں. کوئی اپنی مرضی کا نعرہ لگا دے، آپ سے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. آپ تو دین کے میدان میں کسی دوسرے کو اپوزیشن میں سمجھنے کے لیے تیار ہیں. کسی دوسرے کو ایک ہی میدان پہ کھیلنے کے لیے، دو ٹیمیں تو ہر میدان میں کھیلتی ہیں. آپ بتائیں آپ کے میدان میں دو ٹیمیں کھیل سکتی ہیں؟ کیا آپ نے اتنی گنجائش دین میں رکھی ہے؟ ورلڈ کپ ہوتا ہے 12-14 ٹیمیں کھیلتی ہیں. اس دین اسلام کے اندر 72-73 ٹیمیں ہیں. آپ دو ٹیموں کا میچ نہیں کھیلنے دیتے، آپ کیسے دین میں اختلاف پسند ہو سکتے ہیں؟ یہ دین و مذہب میں آپ کی فکر ہے، لیکن باقی زندگی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو اور آپ کے بچوں کو روزانہ ایک ہی سبزی کھانی پڑ جائے کتنے دن کھائیں گے؟ اگر آپ بچوں کو شلجم بنا کے دے دیں کتنے ٹائم آپ کے بچے کھائیں گے؟ 2 ٹائم. تیسرے ٹائم بچے کہیں گے بھوکے رہ لیں گے یہ نہیں کھانا. کیوں؟ بچے اختلاف پسند ہے سبزی کے معاملے میں. وہ کہتے ہیں اختلاف چاہیے، یہ سبزی نہیں، گوبھی پکا دیں، مٹر پکا دیں، بھنڈی پکا دیں. پھر گرمیوں کی سبزیاں الگ، سبزیوں کی الگ. آپ کہتے ہیں جی ورائٹی ہونی چاہیے، مزہ تب آتا ہے. اسی طریقے سے آپ پھلوں کی دنیا میں چلے جائیں، اگر ایک ہی پھل اللہ آپ کو کھانے کے لیے دیتا، تو بنی اسرائیل نے من و سلوہ ایک تھا، وہ کھانا پسند نہیں کیا. کہا مولا ورائٹی نہیں ہے، کوئی دال کھاؤ دے، کوئی سبزی چبزی دے. آپ توجہ کیجیے، آپ 50 قسم کے پھل کھانا چاہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کرے کوئی اور جنت. اور ایک پھل 2 دن نہیں کھاتے، بدل لیتے ہیں، بازار میں جا کے کہتے ہیں بھائی کل وہ دیا تھا آج یہ دے. اناج آپ ایک طرح کا نہیں کھاتے، سبزی ایک طرح کی نہیں کھاتے، دال آپ ایک طرح کی نہیں کھاتے، کہتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے 2 ٹائم کا. اللہ نے بھی آپ کو دیکھی اختلاف پر مبنی ہر شعبے میں ورائٹی دی ہے. باقی ساری دنیا کی ورائٹی اے مسلمانوں اسی معدے اور اسی سینے میں ہضم ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی تو مذہب کی دنیا کا اختلاف. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تو کہہ رہا ہے دین اسلام کے باب میں کہ بھائی یہ اختلاف زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا دن و رات کا اختلاف ہو، یہ اہل عقل کے لیے اللہ کی آیت ہے. ارے اللہ کی آیت نیکی کا سبق دیتی ہے، شر کا سبق نہیں دیتی. اللہ کی آیت رحمت کا سبق دیتی ہے، کبھی زحمت کا سبق نہیں دیتی. مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، یہی ہم مسلمان کوئی کلمہ پڑھنے والے، باقی سارے معاشرے میں ذاتیں جدا جدا منظور ہیں،
برادریاں جدا جدا منظور ہیں، بازار میں دکانیں جدا جدا منظور ہیں، انواع اقسام کے میوے پھل جدا جدا منظور ہیں، کھانے جدا جدا منظور ہیں، مرغن غذائیں، سفر کی سہولتیں جدا جدا، اشیاء طیور نباتات جدا جدا سب منظور ہیں۔ ارے ساری کائنات کے اختلاف کو اسی سینے میں اس پہ منظوری کی مہر لگانے والا مسلمان آج دین و مذہب کے باب میں تفریق کا شکار ہو کر اختلاف سے گزر کر فساد کی سرزمین پر دوسرے کو کجا مومن سمجھنا، کجا مسلمان سمجھنا، ارے دائرہ اسلام سے خارج سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی، قرآن فہم و شعور میں نہیں اترتا، کیسے اترے؟ اللہ کی ذات کو کہہ رہی تھی اے اہل دین اہل مذہب، جیسے تم نے میری ساری کائنات کے ہر گلدستے کے اختلاف کو اپنے سینے میں قبول کر لیا ہے، مذہب اور دین کی دنیا میں بھی اس اختلاف کو قبول کرنا اللہ کائنات کی رحمت کے خزانے تمہارے لیے کھول۔ اللہ ہمیں فساد سے بچنے اور اختلاف کو سمجھنے اور اختلاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی زبان ایک تصریح جملہ نکلا، حضرت نے بولا اختلافی امتی رحمتی، ورنہ اختلاف محمد رسول اللہ کی نظر میں اس کو کہتے ہیں جو جہاں آئے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ کی گلے نہیں کٹتے، پگڑیاں نہیں کچلتی، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اب دوستان محترم اس پہلے نقطے کو سامنے رکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو سمجھنے کے لیے شرط یہ رکھی کہ بندہ عقل مند ہو۔ بندہ بے عقل کو نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے بے عقل مند کون ہے، بے عقل کون ہے۔ آئیے رسول کریم کی بارگاہ سے تھوڑا سا سودا لے لیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، بما یتفاضل الناس الدنیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دنیا میں اگر کوئی شخص فضیلت پانا چاہے، عزت پانا چاہے، شرف و افتخار پانا چاہے تو اللہ کے حبیب یہ بتائیے دنیا میں بندہ عزت و فضیلت کیسے پا سکتا ہے؟ لوگوں سنیے گا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قال بالعقل، قال بال، یہ جملہ میرے ساتھ بول دیجیے یاد ہے، قال بالعقل، فرمایا عائشہ دنیا میں فضیلت بندہ صرف عقل کی بنیاد پہ پا سکتا ہے۔ آج عقل کی تاریخ چھوٹے چھوٹے رہی، دنیا میں فضیلت کس بنیاد پہ ملے گی؟ یہ دنیا کے کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ ہے۔ آگے بڑھیے، مومنوں کی ماں نے پلٹ کے سوال کیا، قالت وہی بالآخرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر کوئی آخرت میں فضیلت پانا چاہے قیامت والے دن وہاں پہ فضیلت کیسے ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال بالعقل، عائشہ قیامت میں بھی فضیلت فقط عقل والوں کو ملے گی۔ دنیا میں بھی فضیلت کا معیار عقل، آخرت میں بھی فضیلت کا معیار عقل۔ ام المومنین حیران ہو گئیں، کہنے لگی آقا الیس انہم سیجزون باعمالہم، آقا میرا خیال تو یہ تھا کہ قیامت کو فضیلت عمل کی بنیاد پر اعمال صالحہ والوں کو ملے گی، حضور آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں فضیلت عقل کی بنیاد پہ ملے گی۔ آقا یہ بات سمجھ نہیں آئی، وضاحت فرما دیجئے۔ آپ لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ سنیے، آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وَهَلْ عَمِلُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ الْعَقْلَ، عائشہ عمل بھی وہی کرتا ہے جو عقل مند ہوا کرتا ہے، عمل بھی عقل والا ہی کیا کرتا ہے۔ آپ لوگوں اس حدیث کو سامنے رکھ کے محدثین نے سر جوڑے، آئمہ نے سر جوڑے اور اس میں سے عقل مند ہونے کا معنی بیان کیا ہے۔ میں
وقت نہیں ہے. سب ائمہ محدثین کا فلسفے کا نچوڑ ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. محدثین فرماتے ہیں العاقل الذی یتقی اللہ المعاصی، کہتے ہیں لوگوں عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ عقل مند ہوا کرتا ہے. اب لوگوں کو یہ فارمولہ بڑا خوبصورت ملا ہے. اب بہت کچھ راز کھلنے والے ہیں. کسی نے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت آپ عارفوں کے بڑے سردار بنے پھرتے ہیں، یہ بتائیے آپ کے محلے میں پاگل کتنے رہتے ہیں؟ آپ کے محلے میں پاگل کتنے رہتے ہیں؟ آپ نے تھوڑا سا سوچ کے کہا سوال کرنے والے تیرا سوال بہت لینتھی اور مشکل ہے، سوال آسان نہیں کر دیتا؟ اس نے کہا حضرت آسان کیسے کروں سوال کو؟ فرمایا یہ نہ پوچھ میرے محلے میں پاگل کتنے رہتے ہیں، یہ پوچھ میرے محلے میں عقل مند کتنے رہتے ہیں. عقل مند کتنے رہتے ہیں؟ اس نے کہا چلو سوال بدل لیا، آپ بتا دیں عقل مند کتنے رہتے ہیں. آپ نے جو ہاتھ اوپر اٹھایا، ایک نام لیا بندے کا، دو نام لیا، تین نام لیا، چار نام لیا، پانچویں بندے پہ پہنچے نام لیا، انگلیاں نیچے ہو گئی. کہا میرے علاقے میں یہ 5 بندے عقل مند ہیں، باقی جتنے رہتے ہیں سارے پاگل ہیں. وہ بندہ حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ نے تو جتنوں کے نام لیے وہ تو بابے ٹائپ کے بندے، وہ تو بابے ٹائپ کے مست لوگ ہیں، الست لوگ ہیں. وہ جو جن کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، جن کے دل بچھے ہوتے ہیں، جو کبھی آنکھ اٹھا کے کسی کو تکنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، جو اپنی دنیا کی مستی میں رہتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں جو جس کو اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر نصیب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں جھک جایا کرتی ہیں، دل بچھ جایا کرتے ہیں، اور یہی وہ طبقہ ہے جو اس دھرتی پر اللہ سے ڈرنے والا ہوا کرتا ہے. جن کو تم موٹی موٹی آنکھیں کھول کے دیکھنے والے سمجھتے ہو نا، نہ ماں باپ کا حیا، نہ استاد کا حیا، نہ کسی بھائی دوست کا حیا، زبانیں گالی گلوچ، زبانوں سے چغلیاں، کینے، یہ سب کچھ نکل رہا ہے. فرمایا یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، یہ سارے پاگل لوگ ہیں. پھر لوگوں آگے چلیے، ایک قدم آگے لے کے چلتا ہوں. بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ. سیدوں کی مجلس میں بیٹھے دو چار بزرگوں کی باتیں سن لیجیے. حضرت سہل بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے عقل مند کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا عقل مند دنیا میں اس دھرتی پہ 3 طرح کے بندے ہوتے ہیں بس. کتنی طرح کے بندے؟ پہلی قسم، بڑی توجہ رکھیے گا. آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے من ترک الدنیا قبل ان ترکتو. بھئی توجہ، بڑی سمجھنے والا جملہ ہے. حضرت سعد بن عبداللہ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے. جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے. کیا مطلب؟ میں بڑی آسان سی لفظوں میں آپ کو یہ کہانی سمجھانا چاہتا ہوں. دوستان محترم، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ دنیا کی حقیقت بتائیں. آپ نے فرمایا کبھی خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہر روز دیکھتا ہوں. کہا بندہ کئی دفعہ خواب دیکھتا ہے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے خواب آتے ہیں نہیں. فرمایا بادشاہ بنتا ہے، اس کے سر پہ شاہی تاج رکھا جاتا ہے، شاہی جبہ وہ زیب تن کرتا ہے، اس کے سامنے خادم، غلام، سپاہی سلوٹ اور سلامیاں پیش کرتے ہیں. وہ ساری رات خواب تکتا رہتا ہے، دنیا کی بادشاہی اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے بستر پہ ہوتا ہے، خالی ہاتھ، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا. کہ حضرت بالکل ایسا ہوتا ہے. فرمایا جیسے خواب میں جب آنکھ کھلے تو کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، اسی طریقے سے دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے جب بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اکثر اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ خواب دکھا کے یہاں بتاتا ہے کہ دیکھ خواب میں تو نے کیا کچھ دیکھا، جاگا تو تیرے پاس کچھ تھا، کچھ نہیں تھا.
فرمایا دنیا کی بھی حقیقت ہے، دنیا کا جتنا مال، جتنے اسباب، جتنے بیلنس، جتنی کوٹھیاں، جتنی کاریں، جتنے پلاٹ اکٹھے کر لیں، جتنے بینک بیلنس اکٹھے کر لیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تیرے دونوں ہاتھ خالی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سعد بن عبداللہ نے کہا اس سے پہلے کہ دنیا تجھے چھوڑ دے بندے، تو دنیا کو چھوڑ دے۔ تو آپ لوگوں کو 3 جملے دے رہا ہوں بڑی توجہ سے، بڑے وضاحت موجود ہے پر کروں میری ٹائم نہیں ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں، اہل اللہ اللہ والے کہتے ہیں، بڑی توجہ رکھنا، اللہ والوں کی باتیں ساری زندگی کی ان کی محنت اور مجاہدے کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ اہل اللہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں کھا گیا وہ پا گیا، جو دنیا میں کھا گیا وہ پا گیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، پر میں تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا ہضم کر لیا، جو پہنا اور پرانا، تیرا فقط اتنا ہے، باقی تیرے مرنے کی دیر ہے، لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، تجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ تو اہل معرفت کہتے ہیں جو کھا گیا وہ پا گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، جو چھوڑ گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا۔ اور اگلا سب سے قیمتی جملہ، بڑی توجہ سے اس جملے کو یاد رکھنا ہے، اور افا فرماتے ہیں، پھر سنیے گا، جو کھا گیا وہ پا گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، اور جو دے گیا وہ لے گیا، جو دے گیا وہی لے گیا۔ آقا علیہ السلام نے قربانی کی بکری ذبح کی، صحابہ کے ساتھ کہیں چلے گئے، بتا کے غلاموں کو گوشت بنا کے میرے گھر پہ دے دینا، لوگوں بکری کا گوشت تیار ہو گیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دیا گیا۔ آپ نے غریب، مدینے کے غریب بلائے، یتیم بلائے، مسکین بلائے، سارا گوشت تقسیم کر دیا، دے دیا، ایک کندھے کی ہڈی والے گوشت کا ٹکڑا گھر میں رکھ لیا، آقا آئیں گے پکا کے کھائیں گے ہم لوگ۔ امام الانبیاء علیہ السلام لوگوں پلٹ کے اپنے خانے حرم میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ وہ گوشت بکری کا اس کا کیا بنا؟ ام المومنین فرمانے لگی آقا میں نے سارا گوشت مدینے کے غریبوں کو بلا کے آقا تقسیم کر دیا ہے، دے دیا ہے، اور میں نے ایک شانے کی ہڈی والا گوشت کا ٹکڑا اپنے گھر کے لیے بچا لیا ہے۔ لوگوں توجہ کرنا، آقا حضور نے یہ جملہ سنا، کہا عائشہ تو نے غلط کہا ہے، اپنا جملہ بدل۔ حضور کیسے بدلوں؟ کہا یوں کہ جو دے دیا ہے وہ بچا لیا ہے، جو گھر میں رکھ لیا ہے وہ ضائع ہو گیا۔ حضور نے جملہ بدلا دیا، کیا کہا؟ جو دے دیا ہے وہ بچا لیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دے گیا وہ لے گیا، وہ لے گیا۔ اور لوگوں عرفا کہتے ہیں دنیا ترک کیسے کی جا سکتی ہے کہ دنیا کو ہاتھوں تک آنے دو مگر ہاتھ سے جیب تک نہ آنے دو۔ کسی نے کہا حضور گھر میں بیوی ہو، بچے ہو، تو ان کے لیے بھی تو ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو بھوکا رکھنا ہے۔ عارف بولے، انہوں نے کہا سن، اگر گھر میں بیوی بچے ہو، ماں باپ ہو، پھر دنیا ہاتھوں سے آگے آئے، جیب تک تو آئے ضرورت کے لیے، مگر جیب سے نکل کر دنیا دل میں اترنے نہ پائے، دل میں اترنے نہ پائے۔ آپ لوگوں یہ باز کسی اور کا نہیں ہے، یہ باز کرنے والے محبوب الہی حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا باز ہے۔ آپ نے بات سنایا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طالبان حق کو، ان میں ایک مولانا سب بیٹھے ہوئے، ہماری طرح کے خشک مولانا۔ آپ نے یہ بات سنا کہ کہا بھائی چلو بریک ہے، نماز کا وقفہ ہے۔ مولانا اٹھا، اس نے کہا حضرت میں ذرا باہر ذرا گھوم پھر کے پیٹ ہلکا ہو جائے، وضو کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا جا وضو تازہ کرا۔ مولانا اٹھا باہر نکلا، تھوڑا آگے گیا تو اس نے آگے دیکھا کوئی جانوروں کی کھلریاں بنی ہوئی ہیں جن پہ جانور باندھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ دیکھا بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، گائے بندھی ہوئی ہیں۔ مولانا حیرت کا شکار ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ جن قلوں کے ساتھ جانور بندھے ہوئے ہیں وہ قلے لکڑی کے نہیں ہیں، وہ سونے اور چاندی کے قلے ہیں۔
اس نے خادم سے پوچھا بھائی یہ کس کی بھینسیں ہیں، قلے سونے کے ہیں؟ اس نے کہا یہ حضرت محبوب علیہ شیخ نظام الدین اولیاء کی بھینسیں ہیں۔ مولانا کو وضو بھول گیا، پلٹ کے سیدھا دربار میں آ گیا۔ اس نے کہا حضرت ہمیں تو کہتے ہیں کہ دنیا ہاتھوں تک رہے، خود حال یہ ہے کہ بھینسوں کے قلے بھی سونے کے، اتنی دنیا۔ لوگوں اللہ کا فقیر، مصطفیٰ کا فقیر جلال میں کھڑا ہو گیا، کہا مولانا ذرا پلٹ کے لوگوں کو بتا، جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سن لیں، پھر بتا۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں جناب، ہمیں درس دیتے ہیں دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے دور رہو، اور اپنا حال یہ ہے کہ باہر آپ کے جانوروں کے قلے بھی سونے اور چاندی کے ہیں۔ یہ کیسی دو رنگی ہے؟ حضرت وضاحت کیجئے۔ آپ لوگوں مصطفیٰ کے فقیر نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا مولانا سن، اور اچھا کیا تو نے سب پوچھ لیا، قیامت تک سب کو پتا چل جائے گا محبوب الہی کو دنیا محبوب الہی کیوں کہتی ہے۔ فرمانے لگے مولانا اب یہ بتا، جو قلے تو نے سونے کے دیکھے وہ ٹھوکے ہوئے کہاں پر تھے، وہ کہاں پہ گائے ہوئے تھے؟ اس نے کہا حضرت وہ قلے زمین میں لگے ہوئے تھے۔ فرمایا مولانا یہی تو تمہیں بتانا تھا کہ تجھے عقل کا چراغ روشن ہو کہ دیکھ مصطفیٰ کے فقیر اور دنیا کے فقیر میں فرق یہ ہوتا ہے، دنیا دار یہی قلہ اپنے دل میں ٹھوکتا ہے، مصطفیٰ کے فقیر نے قلہ مٹی میں ٹھوک کر دنیا کو بتا دیا ہے مصطفیٰ کے فقیر کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا یہی تو بات تمہیں سکھانا تھی کہ فقیر میں اور دنیا دار میں فرق ہی ہوتا ہے۔ فقیر سونے کا قلہ کبھی زمین میں نہیں ٹھوکتا، بینک کے لاکر میں سونے رکھتا ہے، گھر میں سات صندوقوں میں بند کوٹھڑیوں میں رکھتا ہے، مگر مصطفیٰ کے فقیر کی بے نیازی کو دیکھیے کہ سونے کے قلے ٹھوکے زمین پر ہیں، مٹی پر ہیں، اور ٹھوک کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ فقیر کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم یہ ہے من ترک دنیا قبل ان ترک، دنیا ترک کرنا اس سے پہلے کہ دنیا بندے کو ترک کرے۔ دوسری بات، سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے عقل مند وہ بندہ ہے، پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ، من بنا قبرہ قبل ان یدخلہ، فرمایا عقل مند وہ ہے، توجہ رکھنا لوگوں، عقل مند وہ ہے جو اپنی قبر کی خود تعمیر کرے اس سے پہلے کہ اس قبر میں ڈال دیا جائے۔ پہلی بات کہی دنیا چھوڑ دے اس سے پہلے، دوسری بات کہی اپنی قبر کی بندہ خود تعمیر کرے اس وقت سے پہلے کہ بندے اس کو اسی قبر میں ڈال۔ تعمیر کرو قبر میں۔ آپ لوگوں بڑا عجیب سا سوال ہے کہ اپنی قبر بندہ کیسے کرے؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں بڑا مختصر کر کے۔ لوگوں ساری زندگی بندہ نرم بستر پہ سوتا ہے، یعنی کسی رات بستر نرم نہ ہو تو گھر والوں کی شامت آ جاتی ہے۔ نرم گدے اور بیڈ پہ سونے والا جب قبر میں جائے گا، کوئی بستر ہوگا، کوئی بیڈ لگا ہوگا؟ ساری زندگی بندہ اندھیرے کو پسند نہیں کرتا، روشنی پسند ہے۔ 10 لمحوں کے لیے بجلی چلی جائے تو وابطہ والے پورے محکمے کی ماں بہنے۔ بندے سوچا ساری زندگی کچھ سے 10 منٹ کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں ہوتی، قبر میں تو کوئی روشنی نہیں ہے، تاریک قبریں ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی قبر کی تعمیر کر، اس میں کسی نرم و نازک بستر کا اہتمام کر جا، اس کے اندر کوئی چراغ جلانے والا نور پیدا کر جا، کیونکہ وابطہ والے تو بجلی دیں گے نہیں تجھے قبر میں، کیونکہ تو بل نہیں دے سکتا پاس، تو کوئی روشنی کا انتظام کر، قبر تیری اندھیری نہ ہو، کسی نرم بستر کا انتخاب کر،
تاکہ قبر کی سخت زمین پہ تجھے پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگوں آپ حیران ہوں گے قبر میں کیا پتہ چلے گا جی سخت ہے، پتہ چلے گا میرے بھائی فرشتوں نے سوال کرنے آسمانوں پہ نہیں آنا، قبر میں آنا ہے، اور وہ تیرے مردہ جسم سے سوال نہیں کریں گے، اس میں روح ڈال کے سوال کریں گے۔ پتہ چلے گا کہ نیچے نرمی ہے یا سختی ہے، پتہ چلے گا اندر روشنی ہے یا نہیں ہے۔ اے اللہ والو بتاؤ نا قبر کا بستر کہاں سے ملتا ہے، قبر کی روشنی اور چراغ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ لوگوں کو وقت کم ہے، گھڑی پہ میری نظر ہے، میں مضمون سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ احد اللہ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے کبھی اپنی بناوٹ اور تخلیق پہ غور کیا؟ تخلیق پہ غور کیا؟ دیکھو تمہاری ناک ہے نا، ناک یہ سونگنے کے لیے، توجہ، تمہاری آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، تمہارا کان ہے سننے کے لیے، زبان ہے چکھنے کے لیے، دانت ہے پیسنے کے لیے، اور زبان ہے بولنے کے لیے، ہاتھ ہے پکڑنے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے، لوگوں دل ہے خون کو پمپ کر کے پورے جسم میں پہنچانے کے لیے، جگر ہے خون بنانے کے لیے، پھیپھڑے ہیں خون صاف کرنے کے لیے، دماغ ہے تمہیں شعور اور عقل کا پیمانے پہ پرکھ دینے کے لیے، اور لوگوں جسم ہر روز کسی مقصد کے لیے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ اللہ نے سر کے بالوں اور آپ کی آنکھوں کے درمیان یہ جو میدان بنایا ہے جس کو تم پیشانی کہتے ہو، جس کو تم ماتھا کہتے ہو، بتاؤ اس کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، کبھی سوچا تم نے ہر عضو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بتایا، پیشانی کس کے لیے بتائی؟ ہاں پیشانی کا مقصد پتہ چلتا ہے اگر کوئی مسجد میں آ کے مصلی پہ کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جائے، رکوع کر کے جھکے، اور جب سجدے میں جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے مولا نے جبھی کس کے لیے بنائی۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے بندے میں تجھے بتاتا ہوں کہ قبر میں نرم و نازک و خدا بستر کیسے ملتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تیری پیشانی اپنی حضوری میں سجدوں کے لیے بنائی ہے۔ اے بندے اگر تیری جبھی اللہ کی حضوری میں بار بار سجدے میں جھکنے والی بن جائے، فرمایا تو قبر میں جائے گا تیرے لیے قبر کا نرم بستر تیار ہو۔ یہ جبی کے سجدے جس کے قضا نہ ہوئے، فرمایا اس کی قبر کبھی سخت نہیں ہونی پائے گی، اللہ اس کی قبر کو جنت کا بستر عطا کر۔ پتہ چلا نماز کتنی ضروری، اور جبین بنائی اللہ نے صرف اپنی عبادت اور بندگی اور سجدے کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ اپنے آپ سے پوچھنا، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، کہ یہ جو اللہ نے آنکھ بنائی یہ مقصد اب 100% پورا کر رہے ہیں، ایک دن بھی آپ آنکھ بند کر کے نہیں اتار رہے ہیں، ناک ایک دن زکام لگ جائے 10 منٹ کے لیے بند ہو جائے، بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب ناک بندے کھول دیں، دانت میں درد ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے کھانا متاثر ہوتا ہے۔ لوگوں باقی ساری نعمتیں دنیا دیکھنے کے لیے ہر وقت بندہ استعمال کرتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ یار اللہ نے جو اپنے سجدوں کے لیے بنایا تھا پرزا بتاؤ کتنا استعمال کیا ہے۔ اور اے دنیا کمانے والے باپ، میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو پوری زندگی اپنے بچے کی دنیا تجھے بنانے اور کمانے کی فکر تو ہے، یہ بتا اس بچے کو پکڑ کے کبھی رب کے دربار میں جھکانے میں دنیا سے اس کا تعلق اللہ میں جوڑ رہا ہے، بتا اپنی اس اولاد کا تعلق اپنے مولا سے جوڑنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا مخاطب، اس کا جواب رات کو جا کے ضرور تلاش کیجیے گا۔ آپ حسین مطلب آگے بڑھیے۔ آقا حضور نے فرمایا کہ بھائی قبر حضور کا بھی فرمان ہے مومن اپنی قبر کی فکر کرے۔ حضرت صاحب عبداللہ تسری کہتے ہیں سجدے کرے گا، قبر تعمیر ہوگی، بستر مل جائے گا نرم و نازک۔ میں نے پوچھا اے بزرگ یہ بتا قبر کی روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو لوگوں مجھے ہر بزرگ کی خانقاہ سے ایک ہی صدا ہے، وقت ہوتا تو میں بزرگوں کے نام لے
کے کان کہوں کے نام لینے کے بعد مگر علوم پہ لباب اور برکتی خیال رکھ رہا ہوں. مجھے لوگوں مولا علی کی بارگاہ سے لے کر صدیق اکبر کی بارگاہ، مولا حسن حسین کی بارگاہ سے لے کر پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ تک صرف ایک ہی آواز ہر آستانے کے در و دیوار سے آتی ہے کہ لوگوں اگر کوئی قبر کی روشنی چاہتا ہے تو قبر کی روشنی فقط یا ادب مصطفیٰ سے ملتی ہے یا محبت مصطفیٰ سے ملتی ہے. بڑی توجہ سے یہاں روکوں گا. من بنا خبر قبل ان يدخل. آقا اسلام نے کہ غلام سینا صاحب اللہ تصویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قبر کی روشنی حضور کی محبت سے ملتی ہے. جس سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل گیا اللہ نے سراج منیرہ بنایا ہے. اور سراج منیرہ وہ چراغ نہیں ہوتا جو خود روشن ہو، وہ چراغ کے قریب جو بھی جاتا ہے اس کے دل کا چراغ بھی روشن ہو جاتا ہے. اپنی زندگی اپنے دل کا یہ دل کا حرم آقا حضور کے حرم کے قریب لے جاؤ، اس کے اندر حضور کی محبت کا چراغ جلاؤ. جب سراج منیرہ کے چراغ کی روشنی تمہارے دل میں پڑے گی، محبت مصطفیٰ سے تمہارا دل بھی روشن ہو جائے گا. اور دل کی روشنی لے کے تو قبر میں جائے گا. امام طبرانی نے لکھا کیا فرمایا، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر اللہ کی جنت کا باغ ہوا کرتی ہے. مومن کی قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کا. اچھا بھائی سمجھدار لوگ رہتے ہیں، یہ بتائیں جنت میں مردے رہتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں؟ عقیدے کا نقطہ سنا. قبر میں بدگوئی کی مردے رہتے ہیں یا زندہ؟ قبر میں مردے رہیں گے یا زندہ؟ قبر. اچھا جنت ہوتی ہے، جنت میں موت آئے گی کسی کو؟ کوئی کسی مسئلے کے عالم سے سوال پوچھ لیجیے. میں یونیورسٹی سبجیکٹ بیان کرنے کا آدمی جس کو سارے مانے بھئی جنت میں موت آئے، بلکہ حدیث میں محشر کے میدان میں آخر میں موت بھی ذبح کر دی جائے، موت ذبح ہو جائے گی. جنت میں موت نہیں جا سکتی. بولیے جنت میں. اب حضور کا فرمان قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. بولیے موت اندر جائے گی. کچھ سمجھ آئی؟ بولیے بھائی موت اندر جائے گی. یہ تو مومن کی قبر ہے. مجھے بتائیے مومنوں کے نبی، نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی قبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں پہ ایک بڑا دنیا کو کہتے ہیں جی آپ اپنے اسٹیج پہ وصال النبی بیان نہیں کرتے، حیات النبی بیان کرتے. وصال النبی تھوڑا سا ہو جائے بھائی، تھوڑا سا آٹے میں نمک کسی تھوڑا سا. وصال النبی آپ ذرا مضمون سن کے دیکھیں. روضۃ من ریاض الجنہ. یہ کیا ہے؟ مومن کی خبر. سنیے آقا علیہ السلام کے حوالے سے، اب وقت نہیں ہے، مصنف ابن شیبہ نے لکھا کہ جو مٹی حضور علیہ السلام کے جسد اقدس سے مس ہو جاتی ہے وہ مٹی عرش سے افضل ہوتی ہے. کس سے افضل؟ عرش سے افضل ہوتی ہے. اس لیے کہ معراج کی شب آقا علیہ السلام کا وجود عرش پہ نہیں، حضور کے نالین عرش پہ لگے تھے. حضور کے نالین عرش پہ لگے تھے. تو حضور کے جسم سے جو مٹی مس ہو جائے وہ عرش سے آ رہا ہے. آپ لوگوں کو سنیے گا بڑی توجہ سے. میں ایک بڑے نازک مرحلے پر آپ کو لے آیا ہوں. جتنی فرمائشیں تھی ساری میری گفتگو میں پوری. جس نے جو کہا اس کا سودا میں اس کو دیتا چلا جا رہا ہوں. احباب گرامی قادر آقا علیہ السلام کا وقت وصال آ گیا. اسرائیل دروازے پیغمبر پہ کھڑے ہیں.
مولا اجازت ہے، کہا میرے حبیب سے اجازت طلب کر، حضور سے اجازت طلب کی، آقا علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، جب اسرائیل اندر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اسرائیل، حضور آپ کے جسم انور سے روح انور کو نکالنا ہے، کہا نکال لے، نکال لے۔ لوگوں، اسرائیل نے جسد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم روح مصطفیٰ کو نکالا، جب روح نکال چکا نا، اب پریشان ہے، اب پریشانی لاحق ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ جاتی ہے علیین میں، کہاں جاتی ہے؟ اور کافر کی روح نکلتی ہے تو جاتی ہے سجین میں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ آقا علیہ السلام کو ایسے نہیں بلانا جیسے اپنی امی جان کو بلاتے ہو، جیسے اپنے ابا جان کو بلاتے ہو، جیسے اپنے پیر صاحب کو بلاتے ہو۔ حضور کو ایسے بلانے کی اجازت، ایسے بلاؤ گے تو ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ارے جس میرے رب نے لوگوں اس امت کے کسی ولی، کسی غوث کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھے، اپنے جیسوں جیسا بلائے۔ اب رب اسرائیل کو اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ اسرائیل روح مصطفیٰ کو علیین میں لے جائے جہاں ساری مومنوں کی روحیں پڑی ہیں؟ ارے یہاں تو مومن حضور کو مومن جیسا بلا نہیں سکتا، اسرائیل روح مصطفیٰ کو مومنوں کی روحوں کے ساتھ رکھ کیسے سکتا؟ اگلی بات، اب 11:59 ہو رہے ہیں، بونس ٹائم سے ہونے والا ہے۔ اب سنیے گا، اسرائیل سنیے گا علیین میں تو لے جا نہیں سکتا، اور ایک اور بھی قرآن پاک سے فرمایا، سنیے گا، اسرائیل کھڑا یا اللہ تیرے محبوب کی روح کو کہاں لے کے جاؤں؟ کہا اسرائیل میرا محبوب سے وعدہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَلْ خیر لک من الاولی، سونیا آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اسرائیل ایک لمحے پہلے یہ روح مصطفیٰ جسد مصطفیٰ میں تھی، اب تو نے نکال لی ہے، میرا محبوب سے وعدہ ہے لے جا، مگر شرط یہ ہے روح مصطفیٰ رکھنی وہاں ہے جو جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ ہو۔ جنت مآوا دیکھی، جنت نعیم دیکھی، جنت سرزمین دیکھی، ارے فردوس بری دیکھی، عرش پہ جا پہنچا، سمجھ نہ آئے کون سی جگہ جس میں رسالت آپ سے بہتر ہے، پھر پوچھتا ہے عرش پہ کھڑے ہو کے مولا یہ بتا تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھوں؟ کہا نکالنے کا شوق تھا، رکھنے کا نہیں پتا تھا۔ بولا وہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، کہا ذائقہ چکھ لیا نا، اب بہتر جگہ تلاش کر۔ مولا بہتر جگہ نہیں ہے، کہا اسرائیل ہم تمہیں کان تیرے لگاتے ہیں مجلس رسول میں، جا پلٹ جا پیچھے، میرے محبوب نے خود دنیا کو بتا دیا تھا، تجھے کیوں نہیں عقل آئی؟ جب محبوب نے صحابہ کو بٹھایا تھا، منبر لگایا تھا اور اپنے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا تھا۔ آؤ آؤ لوگوں سنیے گا، حضرت حسان کو ساری زندگی آپ یہ کلام سنتے رہے، آج اس کلام کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب نے حضرت حسان بن ثابت کو منبر پہ کھڑا کیا، کھڑا کر کے یہ نہیں کہا کہ فٹافٹ نعت پڑھنا شروع کر دو، نہیں کہا کھڑا ہو جا، کھڑے ہو گئے۔ اب آقا نے اپنی کملی سے اپنے گورے گورے ہاتھ نکالے، یہاں ہاتھ گئے، اتنے ہاتھ اٹھے، صحابہ کہتے حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آئی، یہاں تک ہاتھ اٹھا کے میرے محبوب نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ آج مصطفیٰ اپنی نعت پڑھوانے جا رہا ہے، مگر نعت کلام مخلوق کا نہ ہو۔ مولا ایسے کر آسمانوں سے ذرا جبریل کو بھیج اور جبریل کو پشت حسان پہ کھڑا کر دے۔ آؤ لوگوں حضور نے مانگا تو
جبریل آیا یا نہیں؟ اور جبریل کیا لے کر آتا ہے جی؟ کون بولو؟ جبریل وہی خدا کلام خدا لے کے آتا ہے. کلام خدا ہے، لانے والا جبریل ہے، اور وہ کلام آج دماغ ہے، اور وہ کلام آسمانوں سے اترا. حضرت حسان کے دماغ پر جملے جبریل لے کے آیا ہے. زبان حسان بن ثابت کی ہے. دوستان محترم سنیے گا، نعت مصطفیٰ شروع ہوئی، حضرت حسان نعت پڑھتے چلے گئے. میں صرف 2 جملے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آؤ پتہ چلے جس میں مصطفیٰ کی شان کیا ہے. حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. سونیا اللہ کی طرف سے جبریل آیا ہے مضمون، سونیا یہ جو تیرا وجود حسان کی آنکھوں پر نظر آ رہا ہے، یہ کائنات میں وہ وجود ہے جس وجود جیسا اللہ نے دوسرا کوئی وجود بنایا ہی نہیں ہے. بے عیب وجود اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے. اگلا جملہ سننا جو میرے مضمون کا مرکزی جملہ بھائی، پھر میں کہہ رہا ہوں، پھر توجہ. اللہ نے محبوب تیرے جیسا بے عیب وجود کوئی بنایا ہی نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. سوڑیا تیرا ہی وجود تو کائنات میں وہ وجود ہے جس میں مرضی خدا بھی شامل ہے اور مرضی روح مصطفیٰ بھی شامل ہے. بھئی تجھ سے پوچھ کے تیرا وجود بنایا، تو وجود تو بھی بننا ہے، پوچھ کس سے رہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، پوچھ روح مصطفیٰ سے رہا تھا. تو لوگوں جسم رسول، جسد رسول، یہ انتخاب روح رسول ہے، یہ انتخاب روح مصطفیٰ ہے. اے اسرائیل مجھ سے پوچھتا ہے مصطفیٰ کی روح کہاں پہ رکھوں؟ ہم نے تو مصطفیٰ کے وجود کو اپنی مرضی سے بنایا نہیں، یار کی مرضی سے بنایا تھا. اگر روح رکھنی ہے تو وہی لے جا جہاں یار کی مرضی تھی. پوچھتا ہے کہاں رکھوں؟ ہم نے تو روح پوچھ کے رکھی تھی، پہلے پوچھ کے رکھی تھی کس جسم میں رکھوں. جو یار نے پسند کیا ہم نے روح کے لیے وہی ڈیرا بنایا. آج بھی پوچھتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اگر جسم رسول سے بہتر کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے تو لے جا روح محمد کو جسم محمد میں پلٹا. آپ لوگوں کو روح پلٹ گیا. سنیے، روح پلٹ گیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کو غسل دے رہا تھا، میں نے ایک ہاتھ سے لوٹا پانی کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے میں نے چاہا کہ رسول کے اس بازو کو اٹھاؤں تاکہ نیچے سے اس کو دھو دوں. فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی ذات کی قسم میں نے ارادہ کیا، حضور کا بازو خود اوپر اٹھ گیا، خود اوپر اٹھ گیا. فرماتے ہیں پھر سارا وضو کیسے کروایا، کیسے غسل دیا؟ میں پانی ڈالتا گیا، آقا ایسا اٹھاتے چلے. کیوں؟ روح پلٹ چکی تھی. مردے اپنے ہاتھ بازو نہیں اٹھاتے. آگے بڑھیے، وقت کم ہے، قبر میں وقت آ گیا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو ہم نے قبر انور کے رکھا. کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے بالکل سامنے قبر میں کھڑا تھا. کہتے ہیں لوگوں میری حیرت کی انتہا نہ رہی. فرأیت شفتین یتحرکو، میں نے دیکھا اللہ کے حبیب کے لب قبر میں ہل رہے تھے. آقا کے لبائے مبارکہ لوگوں قبر انور میں ہل رہے تھے. صحابی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فسمعت فیقول
کا بیان نہیں ہے، صحابی رسول کا بیان۔ سمیت فہو یقول، میں نے سنا حضور کہہ رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، کہتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم قبر میں لیٹا رسول بھی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہا تھا۔ آؤ دوستان محترم بات کو اینڈ پہ لاتا ہوں۔ صحابہ کے موقع سے تائید ہو گئی، لیکن جب حضور علیہ السلام کی روح انور جدا ہوئی نا، جب اسرائیل نے جدا کی، اس وقت ایک حدیث پیش کر امام حاکم وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جسم انور کے اوپر چادر دے دی گئی۔ اب وہ شاک کے سردار تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ سنیے، صدیق اکبر کو جب پتہ چلا سیدھا آقا علیہ السلام کے سامنے تشریف لائے۔ اب جو صدیق کو مانتے ہیں خلیفہ برحق، ان کو یہ بات تو ضرور ماننی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے آتے ہی حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے ایک چادر ہٹائی، بے ساختہ آگے ہوئے، آقا علیہ السلام کے روح سارے مبارکہ پر بوشا دیا۔ اور لوگوں، اب میں جو جملہ صدیق اکبر کو بتانا چاہتا ہوں، عقیدہ نکھر جاتا ہے اس سے۔ صدیق اکبر نے جیسے ہی کوثر رخسار مصطفیٰ کو دیا، حضور سے مخاطب ہوئے، حضور سے وہ کہنے لگے ما جعل اللہ علیک موتین ابدا، سوڑیا میں صدیق اکبر کہہ رہا ہوں اللہ تجھ پر دو موتیں کبھی اکٹھی نہیں کر سکتا۔ ایک موت کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھا ہے، ایک موت ہے جو فنا کر دیتی ہے، بندہ مردود مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا، وہ جو آج کہتے ہیں مخاطب نہ کرو، آؤ میری نہ مانو صدیق اکبر کی مانو۔ صدیق نے اسی وقت رسول کو مخاطب کر کے جملہ بولا، کہا اے میرے سونے رسول، ذائقہ تو نے چکھ لیا ہے لیکن مردہ ہونے والی موت اللہ تیرے وجود پہ لا ہی نہیں سکتا۔ سنیے دوستان ایک نقطہ اس زمن میں آخر تھا، کہتے ہیں جی قبر میں کچھ نہیں، 63 سال کہانی ختم، مکہ جایا کرو، کعبہ شریف جایا کرو، مدینے کیا لینے جاتے ہو، گنبد خضرا کیا لینے جاتے ہو، بڑا مختصر سوال ہے۔ میں نے بڑی تحقیق کی، جتنے مسلک دھرتی پر جتنے فرقے موجود ہیں، میں نے سب کی کتابیں جہاں جہاں سے ممکن ہوا وہ اکٹھی کی، عقیدہ درود کے حوالے سے مجھے ایک حدیث سب نے لکھی، سب نے مانی، سب فرقے اس بات کو مانتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو گنبد خضرا پہ اترتے ہیں۔ یہ سب نے لکھی ہے بات، بڑی کمال کی بات ہے۔ ہر فرقے کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پہ 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے آتے ہیں۔ آؤ لوگوں بڑی توجہ رکھنا، اگر گنبد خضرا میں جو قبر رسول ہے اس کے اندر مردہ ہے، معاذ اللہ کوئی نہیں ہے، روح نہیں ہے، اور روح کوئی کہتے نہیں کہ قرآن کہتا ہے عالم علیین میں، ہم یہی مانتے ہیں، تو بھئی عالم علیین میں اگر روح ہے تو 70,000 زمین پہ کیا لینے آتے ہیں، عالم علیین بھی کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہ 14ویں صدی کے ملا کو پتہ چل گیا قبر میں کچھ نہیں ہے، 1460 سے جو زمین پہ 70,000 آ رہے ہیں انہیں نہ پتہ چلا، اور میں کہا ہوں وہ خود نہیں آتے، انہیں بھیجتا کون ہے؟ مولانا تجھے پتہ چل گیا اور تیرے بھیجنے والے کو پتہ نہ چلا، اور وہ 70,000 جو ایک بار آتے ہیں قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی، مگر آ کر سلام مصطفیٰ پہ پڑھ کے دنیا کو بتا دیتے ہیں مولانا جنت تلاش کرنی ہے، تیری جنت بھی مدینے میں ہے، تیرا جنت والا بھی مدینے میں ہے۔ مثال مصطفیٰ کا ہے حضرت صاحب بن عبداللہ دوسری کا تیسرا عقل مند وہ ہے جس کو اللہ مال دے، مال مگر اس کے ہاتھوں میں مال رکے نا،
ضرورت کا استعمال ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے. میں جو بندہ ایسی زندگی اختیار کر لے وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوگا. جی نکتہ ہم کہتے ہیں مال روک کے رکھیں گے تو غریب نہیں ہوں گے. اللہ والے کہتے ہیں ضرورت کا استعمال کرو باقی ضرورت مندوں تک پہنچا دو اب کبھی غریب نہیں ہوں. اللہ والوں یہ نکتہ کہاں سے لیا ہے؟ تو بس آخری حدیث سنا رہا. آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس سجا دی. صحابہ کو کہا میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک میاں بیوی تھی. جنگل میں دور ایک بستی میں رہتے تھے. اللہ نے دعا کے پیغمبر کو وحی کہ پیغمبر جا ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو میرا پیغام دے کہ تمہاری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے. اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہاری باقی عمر جو ہے وہ 80 سال رہ چکی ہے اتنی. اور اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں 40 سال غریبی دے گا 40 سال امیری دے گا. پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے کہ صرف بندوں سے پوچھ کے بتا, اس بندے سے بتا پہلے 40 سال غریب رہنا ہے یا امیر رہنا ہے. پیغمبر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ بندہ باہر آیا. پیغمبر نے اللہ کا کلام سنا. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ کرنا کہ پہلے 40 سال امیر یا غریب رہنا ہے, حضور تھوڑا سا آپ انتظار فرمائیے, اندر میری بیگم موجود ہے, میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. پتہ چلا چنگے کام بیگم دے مشورے ڈال کرنے چاہیے. چنگے کام یہ ویڈیو بن رہی ہے, اگر آپ کے بیگموں تک پہنچ گئی نا تو آپ بھی وہ تقریب سننے آئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی نیک کام میں گھر والیوں سے مشورہ کرنا چاہیے. گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے, آپ ایک پہیے پہ چلانے کے گھر وہ اندر گئے, انہوں نے مشورہ کیا. بیگم نے کہا پہلے بڑا مشکل ہے گزرا, زندگی بڑی مشکل گزاری ہے, اب سونے رب نے پوچھ ہی لیا ہے, غریبی بہت دیکھی ہے, اللہ کو کہہ دے پہلے 40 سال امیری دے دے. لیکن اچھا فیصلہ کیا. وہ آئے, انہوں نے پیغمبر کو کہہ دیا. پیغمبر نے اللہ نے کہا ان کو کہہ دے کہ آج سے 40 سال امیری والے شروع. آؤ لوگوں اب مال آنا شروع ہوا. دوپہر کا وقت ہوا. وہ جو اس خامن کی بیوی تھی نا, اس نے چولہے پہ ہنڈیاں رکھی کھانا بنانے کے لیے. وہ شوہر قریب آیا, اس نے کہا اللہ والی ہے یہ کیا کر رہی, کھانا بنانے لگی ہوں. اس نے کہا اتنی چھوٹی سی دیگچی میں کھانا بنا رہی. اس نے کہا کیا ہو گیا ہے میرے سرتاج روز اسی دیگچی میں تو پکاتی ہوں, 2 بندے ہیں کھانے والے, اتنا زیادہ پکا کے کیا کرنا ہے. اس نے کہا کل تک معاملہ اور تھا, آج معاملہ ہے, آج دیگچی اتار پوری دیگ چڑھا, آج لنگر پکا دیگ چڑھا. اس نے کہا دیکھ کریں گے کیا. اس نے کہا تو پکانے والی میں غریبوں کو بلانے جا رہا ہوں, میں ضرورت مندوں کو بلانے جا رہا ہوں, میں حاجت مندوں کو بلانے جا رہا ہوں, غریبوں دکھیوں سائلوں کو بلانے جا رہا ہوں. لوگوں دیگے پک گئی, اللہ کی مخلوق آ گئی, غریبوں نے کھانے شروع کیے. جب یتیموں کے حلق سے نوالے نیچے اترے, وہ یتیم وہ غریب وہ مسکین اس دروازے سے کھا کے باہر نکلے, ان کے ہاتھ مولا کی حضوری میں اٹھ گئے. مولا جس گھر سے آج ہم غریبوں کے میدے میں ٹکڑے گئے ہیں, اس گھر میں کبھی غریبی آنے نہ دینا. ارے لوگوں تو آئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچی, رات ہوئی, اللہ نے اسی پیغمبر کو پھر ندا دی. کہا میرے پیغمبر کل صبح بیدار ہو, اسی بستی میں واپس جا, ذرا ایک پھیرا اور لگا گیا. مولا اب کیا پیغام ہے؟ کہا کل ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ 40 سال پہلے امیری, اگلے 40 سال غریبی. ساتھ بن کر نہیں بیٹھے, انہوں نے اللہ کی مخلوق ضرورت مندوں تک پہنچا دیا, لنگر جاری کر دیا. جا انہیں پیغام دے دے 40 سال تو امیری رہے گی, اگلے 40 سال بھی غریبی اس گھر کا دروازہ نہیں دیکھی. اللہ نے اگلے 40 سال بھی امیری رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنی ضرورت رکھ کے باقی ضرورت مندوں تک پہنچا دیتا ہے, اللہ اس گھر میں کبھی غریبی کو داخل کبھی. سمجھ کس کو ہے, سمجھ کس کو ہے لوگوں.
پیغام کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں. اسی دور میں ہم نے کالج کے زمانے میں ایک ناول پڑھا، فکشن ناول تھا، فکشن. ایک سائنسدان نے خود ساختہ کہانی لکھی، مگر کہانی کا پیغام بڑے کمال ہے. یہ ہدیہ کر کے یاد دے رہا ہوں. اس سائنسدان نے خود ساختہ، جیسے ڈرامہ خود ساختہ ہوتا ہے، فلمیں خود ساختہ ہوتی ہیں، ایسے ناول بھی خود ساختہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ قیامت والے دن میں قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک سائنسدان کھڑا ہوا ہے. وہ کہے گا مولا تو کہتا تھا کہ انسان اشرف المخلوق ہے اور میری تخلیق سب سے اعلیٰ. بڑے پورے دعوے کیے تھے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ کہے گا بالکل میں نے کہا. اس سائنسدان کہے گا مولا میں دنیا میں روبوٹ بنایا کرتا تھا، روبوٹک انجینئرنگ میکٹرونکس کا وجہ تھا. مولا میں نے جو دنیا میں روبوٹ بنائے تھے وہ تیری تخلیق سے بہتر تھا، وہ تیری تخلیق سے. اللہ تعالیٰ کہے گا میری تخلیق سے تیرا روبوٹ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مولا اگر تو مجھے موقع دے تو میں محشر کے میدان میں تجھے فنکشن کر کے دکھانا ہو. اللہ کہے گا بھائی لے آؤ اس کے روبوٹ میں، ہو گئے 5-6 روبوٹ اس کے لے آؤ، اسے فنکشن کرنا. اب لوگ آج وہ روبوٹ بننے شروع ہو گئے. پاکستان کی یونیورسٹی میں روبوٹک انجینئرنگ اس وقت بڑے عروج پر ہے. میکٹرونکس بندے کی آنکھ کے خاص حد تک دیکھ سکتی ہے، اندھیرے میں دور نہیں دیکھ سکتی. روبوٹ اندھیرے میں بھی دور تک دیکھ سکتی ہے. بندہ کام کرے تھک جاتا ہے، روبوٹ کام کرے کبھی تھکتا ہے. اللہ حاصل کیا بندہ چند گز کے فاصلے سے سن سکتا ہے، روبوٹ میلوں دور سے سن سکتا ہے. سائنسدان اپنے سارے فنکشن اللہ کے سامنے رکھے گا، کہے گا تیرا بندہ یہ نقص تھا، یہ نقص تھا، یہ نقص تھا، میرے روبوٹ میں کوئی نقص نہیں. اللہ کہے گا چل فنکشن کر کے دکھا. جب روبوٹ اس کے پانچ آ جائیں گے وہ اپنے روبوٹس کے بٹن دبائے گا، اللہ اس کو قدرت دے گا، وہ سارے روبوٹ کام کرنے لگتے ہیں، ان کو کاموں پہ لگائے گا. تھوڑی دیر وہ کام کرتے رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے نا ایک روبوٹ کی شافٹ خراب کر دے گا، وہ دھڑام سے محشر کے میدان میں گر دے گا. جب وہ گرے گا نا تو اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا اور باقی روبوٹ اپنا کام کرتے رہیں گے. تھوڑی دیر اللہ کہے گا سائنسدان تیرا فنکشن مکمل، بس تیرا فنکشن ہم نے دیکھ لیا، یہ تھا تیرا فنکشن، اب دیکھ ہمارا فنکشن. سب لوگوں اللہ اپنے عمل سے اپنے چند مومن بندے میدان محشر میں لائے گا. اللہ کہے گا سائنسدان اب آنکھیں کھول کے رکھنا، اب تیری تکنیک کا کمال ہم نے دیکھا، اب تو ہماری تکنیک کا کمال دیکھ. اللہ ان انسانوں کو کہے گا تم یہاں کام لگ جاؤ، وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے. تھوڑی دیر کام کرتے رہیں گے. اللہ اپنے دست قدرت سے ایک بندے کے پیٹ میں درد ڈالے گا، اس کے پیٹ میں شدید درد ہوگا اور وہ بھی محشر کے میدان میں دھڑام سے گر جائے گا. جب وہ گرے گا نا تو وہ کراہے گا تو اسے ہائے مجھے تکلیف ہے. وہ جو 5-7 بندے اور آس پاس کام کر رہے ہوں گے لوگوں، وہ اپنے کام چھوڑ دیں گے، وہ سارے اس ایک بندے کے قریب جمع ہو جائیں گے. کوئی ہاتھ ملنا شروع کر دے گا، کوئی بازو ملے گا، کوئی دل کو دبائے گا، کوئی لوگ اس کے پاؤں دبائے گا، کوئی منہ میں پانی ٹپکائے گا. ارے اللہ سائنسدان کو منظر دکھا رہا ہے کہ ایک بندہ گرا ہوا ہے، باقی سارے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پھر اچانک اس کو ایک درد کی ٹیس گرے ہوئے اٹھے گی، وہ زور سے چیخ مارے گا ہائے. ارے لوگوں چیخ گرنے والے کے حلق سے نکلے گی اور باقی 8-10 بندے جو اس کی خدمت پر معمور ہوں گے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. تب اللہ کہے گا سائنسدان تو نے اپنی تکلیف بھی دیکھی، آپ میری تکلیف بھی دیکھ. تیری تکلیف بے حس تھی، تیری تکلیف میں احساس نہیں تھا، اور میری تکلیف کو دیکھ ایک بندہ گرا، تیرے روبوٹ کو کسی نے نہیں سنبھالا، میرے بندے کو سنبھالنے والے کتنے آ گئے، انہیں اپنے کام کی پرواہ نہیں، میرے بندے کا احساس ہے. اور ایک سائنسدان چیز اس ایک کے حلق سے نکلتی ہے، آنسو سب کی آنکھوں سے نکلتے ہیں. فرمایا یہ انسانی عزت ہے، یہ مولا کی تخلیق کا کمال ہے، کمال ہے، کمال. آؤ لوگو اللہ نے میری تخلیق میں یہ کمال رکھا ہے، اور جیتے جاگتے اگر یہ کمال، یہ احساس ہے انسانیت پیدا نہ ہوا
تو سمجھ لیں عقل مند ہونے کے باوجود بے عقل تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ ہے اہل عقل کے لیے اللہ کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. اللہ کی تخلیق میں اللہ نے احساس ہمدردی رکھا ہے, انسانیت رکھی ہے, محبت رکھی ہے, اخوت رکھی ہے, بھائی چارہ رکھا ہے, دوسروں کے دکھ درد بٹانے رکھے ہیں. آپ اپنی عہد مصطفیٰ میں اپنے دلوں کو مکینے گنبد خضرا کی حضوری میں لے جا کر یہ اپنے آقا کو اپنی بارگاہ میں کرے کہ آج کے بعد یا رسول اللہ ہماری دھڑکنیں انسانوں کی دھڑکنیں کے ساتھ ہیں. تیرے بندوں کا یا رسول اللہ, تیرے محبوب, اے محبوب تیری امت کے احساسات جذبات کا حیا کریں گے اور خیال رکھیں گے اور پگڑیاں نہیں اچھالیں گے, محبتوں کا پیغام کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے مولا ہمیں اس پیغام حقیقی کو سمجھنے اور عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا